ناظرین، سرور سے میری پہلی ملاقات جیل میں ہوئی تھی، اور آخری بھی جیل۔ یہ ایک گرم دوپہر تھی۔ میں پنجاب کی ایک بڑی جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، شیخ صاحب آج کسی دلچسپ قیدی سے نہ ملے؟ شیخ نے ایک لحظے کے لیے میری طرف غور سے دیکھا، گھنٹی بجائی۔ جیل کی وردی میں ملبوس ہرکارہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ شیخ نے اسے حکم دیا، یار ذرا سرور کو تو نکال کر لے آؤ۔ ہرکارہ واپس چلا گیا اور سرور کو بلا لایا۔ یہ سرور سے میری پہلی ملاقات تھی۔ سرور کال کوٹھڑی کا قیدی تھا۔ کال کوٹھڑی میں بند تھا۔ اس کی ساری اپیلیں مسترد ہو چکی تھی۔ اب وہ بڑی شدت سے ڈیتھ وارنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ کر ہمارے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی، کان سے K2 فلٹر کا آدھ بجھا سگریٹ اتارا، سلگایا اور نہایت اطمینان سے سوٹے مارنے لگا۔ مجھے وہ دوسرے قیدیوں سے بڑا مختلف لگا۔ اس کا چہرہ مورا مجرمانہ نہیں تھا۔ اس کی صورت پر ایک وقار، ایک تمکنت تھی۔ گفتگو سے بھی وہ پڑھا لکھا اور ذہین، تجربہ کار محسوس ہوتا تھا۔ آنے والی ملاقاتوں میں اس کے بارے میں میرے تمام اندازے درست ہی ثابت ہوئے۔ وہ ایک ڈیرے دار چودھری تھا۔ 5-7 دیہات میں اچھا خاصا معتبر تھا۔ یونین کونسل کا چیئرمین بھی رہ چکا تھا۔ اس کے ڈیرے پر ہر وقت 25-30 بندے موجود رہتے تھے۔ زمین جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ تعلیم بھی دیہات کے لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ پھر سرور، بلکہ چودھری سرور کال کوٹھڑی تک کیسے آ پہنچا؟ ایک باعزت ڈیرے دار چودھری اپنے سے کئی چھوٹے برخورداروں کے سامنے زمین پر کیسے آ بیٹھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں کنبلانے لگے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دو سوال اس وقت آپ کے بھی ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ہوا۔ لیکن ان سوالوں کے جواب پانے کے لیے آپ کو بھی میری طرح سرور کی کہانی سننا ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرے گی، کیونکہ اس کہانی نے مجھے زندگی میں بڑے بڑے بحرانوں سے بچایا۔ یہ کہانی ہر اس وقت میرے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ جب میں انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے غار میں گرنے لگا تھا۔ اس نے کہا، یار میں ایک ٹھیک ٹھاک چودھری تھا۔ مجھے اپنے اختیار، اپنی رسائی، اپنی طاقت، عزت اور دولت پہ بڑا مان تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے مجھے کسی خصوصی مٹی سے بنایا۔ دنیا میں کیچڑ سے بنے کسی انسان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، میرے لفظ، میرے حرف کاٹ سکے، میری بات کو نہ سمجھے۔ میں زمین پر اگڑ کر چلتا تھا۔ میری گردن جھکنا بھول گئی تھی، اور میرے کان میری ہی اصل آواز کو سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ میں دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتا تھا اور لوگوں کے سامنے سے روٹی اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا۔ میں نافرمانوں کو درختوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیتا تھا اور خوشامدیوں کے گھر دانوں سے بھر دیتا تھا۔ میں خدا کو بھول چکا۔ میرا طیش، میرا غصہ، میرا تکبر، یہ میرے خدا بن چکے تھے۔ میں اپنے غصے کو ہی اپنا خدا سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلی میرے گاؤں کی ایک لڑکی کو بھگا لے گیا۔ مجھے اطلاع ملی تو غصے سے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میں نے کھرا تلاش کیا۔ 1 ہفتے کے تعاقب کے بعد وہ دونوں مل گئے۔ میں نے لڑکی وارثوں کے حوالے کر دی، لیکن مسلی کو درخت سے باندھ دیا۔ میں کرسی بچھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے ماں بہن کی گالیاں دینے لگا۔ مسلی کچھ دیر تو سنتا رہا، لیکن پھر اس کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، چودھری قصور میرا ہے، تم مجھے گالیاں دو، میری بہن اور میری ماں کو برا بھلا نہ کہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کمذات نے میرے منہ پہ تھوک دیا۔ میں کرسی سے اٹھا، اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور چلا کے کہا کہ میں تیری ماں کو بھی گالی دوں گا اور تیری بہن کو بھی، تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ مسلی نے جھٹکا مار کر اپنے بال چھڑایا اور مجھے بولا، چودھری اگر اب تو نے مجھے گالی دی تو میں تیری ماں بہن کو گالیاں دوں گا۔ یہ سن کر میرا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ میں نے اس کے سارے خاندان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ جب میں چپ ہوا تو مسلی نے کہکا لگایا اور میری ماں بہن کو گالیاں دینا شروع کر دی۔
बस चौधरी इतना सुनना था कि मैंने पिस्तौल निकाला और सातों की सातों गोलियां उसके सीने में तराजू कर दी। फिर उसके बाद वो लाश मेरे गले पड़ गई। मेरे खिलाफ केस सीधा और वाज़ेह था, मुझे सजाए मौत हो गई। मेरे लवाहिकीन सुप्रीम कोर्ट तक गए, सदर को भी अपील करके देख ली, लेकिन मेरी कोठी नहीं टूटी और अब मैं अपने डेथ वारंट के इंतज़ार कर रहा हूँ। सरवर ने सिगरेट के टोटे का आखिरी सूटा लगाया, सिगरेट को फर्श पर रगड़ा, आंख से बहते आंसुओं को पूछ कर कहा, चौधरी मैं वो शख्स हूँ जो एक गाली बर्दाश्त न कर सका, लेकिन जब मैं जेल में पहुंचा हूं तो मुझे रोज़ाना 200 गालियां सुनना पड़ती हैं और मेरे पास ये गालियां बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा नहीं। काश मैं उस वक्त एक गाली सह जाता तो आज मेरे सीने पे सैकड़ों गालियों का बोझ ना होता। मैं आज आपके सामने यूं फर्श पे ना बैठा होता। अब यकीन करो, जेल की इस 10 साल जिंदगी में मुझे ऐसे ऐसे घटिया लोगों ने माँ बहन की गालियां दी हैं कि अगर वो कभी अच्छे वक्तों में मुझे दुआ भी देते तो मैं शायद उनके साथ हाथ मिलाना भी पसंद ना करता। नाज़रीन, मैं चौधरी सरवर से जुदा हो गया। मेरा वो दोस्त भी जेल की नौकरी छोड़कर मुल्क से बाहर चला गया और मैं भी एक अखबार से दूसरे, दूसरे से तीसरे चैनल, मुख्तलिफ चैनल्स बदलते बदलते आज कहीं और जा पहुंचा। लेकिन इन कुछ अरसों में जब कभी भी मुझे गुस्सा आया, जब कभी भी किसी ने मेरी तौहीन की, मुझे किसी ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसके जवाब में मेरा खून खौल उठा। मेरा जी चाहा कि मैं मुखातिब का मुंह तोड़ दूं, बदतमीजी और तौहीन का जवाब ठीक ठाक तौहीन से दूं। तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे सामने वाली दीवार से सरवर उठकर मेरे सामने आ गया हो। उसने सिगरेट का टोटा सुलगाया हो और मुझे हंस के कहा, अहमद पी जाओ, चुप करके बर्दाश्त करके ये गाली पी जाओ, ये एक गाली तुझे 1000 गालियों से बचाएगी। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नई किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।